الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارک النکاح من سنتی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین الی یوم الدین و الی غیر نہایہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی اس محفل کا انعقاد شادی کی خوشی کے لیے کیا گیا ہے۔ کل عالی جناب زین الدین صاحب کے صاحبزادے محترم صلاح الدین صاحب کی بارات جائے گی اور پرسوں ان کی بہن کی بارات آئے گی، اس لیے ان کے اہل خانہ کی جانب سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ان حضرات نے سجایا ہے، انعقاد کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہونے والی شادی کو کامیاب و کامران بنائے اور دلہا اور دلہن کو سدا شاد رکھے، سدا آباد رکھے۔ حضرات گرامی، میں نے عنوان اسلامی طور و طریقے سے شادی کیسے کی جائے یہ منتخب کیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی تم نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو، تین تین، چار چار۔ اس آیت کریمہ کے ذریعہ اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شادی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اس عنوان پر ابھی 2 مہینہ قبل آپ حضرات نے میری تقریر یہیں پر سماعت فرمائی تھی، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں آپ حضرات کو نہ بتاؤں جو اس سے قبل میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں میں آپ حضرات کو چند معلومات کے لیے باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرات آؤ ذرا دیکھو، آج ہمارے مابین شادی کرنے کا رسم اور رواج قائم و دائم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شادی صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ شادی
شادی اور بیاہ دوسری قومیں بھی کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح اور شادی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نکاح اور شادی چلی آ رہی ہے حضرات۔ لیکن آج ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے پیغمبر کے سنت کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے بزرگان دین کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے سماج کے جب لوگ شادی کرتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا ایک ذمہ دار آدمی جب اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے یا اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی خوب شاندار طریقے سے کریں، ہم اپنے بیٹے کی شادی خوب شاندار طریقے سے کریں، ہم اپنے بیٹی کی شادی خوب اچھی طریقے سے کریں۔ اور اس فکر کو لے کر کے لوگ اپنے یہاں کی شادی بیاہ کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ کوئی 4 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، کوئی 10 لاکھ روپے اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی میں خرچ کرتا ہے، کوئی 15-20 لاکھ تک روپے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں خرچ کر دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میں آپ کو لوگوں کا مزاج بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس فکر کے ساتھ اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں کہ ہم جتنی شاندار طریقے سے اپنے بچوں کی شادی کریں گے، جتنے اچھی طریقے سے ہم اپنے بیٹی کی شادی کریں گے، ہمارا لوگ نام کریں گے، سماج میں ہمارا نام ہوگا، معاشرے میں ہماری عزت بڑھے گی، لوگ ہمیں تعظیم و تکریم کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، تم جس فکر کے ساتھ اپنے شادی بیاہ کے موقع پر اپنے نہ جانے کتنے پیسے کو صرف کرتے ہو، عزیزان ملت اسلامیہ، کیا تم اس لیے خرچ کرتے ہو کہ تمہاری شادی شاندار جب ہوگی تو تمہارا نام قصبے میں ہوگا، تمہارا نام محلے میں ہوگا، محلے کے لوگ تمہاری تعریف کریں گے، محلے کے لوگ تمہیں تعظیم و تکریم کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیا اس لیے آپ شادی بیاہ کے موقع پر خوب زیادہ پیسے اور دولت خرچ کرتے ہو تاکہ آپ کی عزت بڑھ جائے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ہو بھی رہا ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں اور لوگوں کی تعریفیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کیا، کسی نے اپنے بیٹی کی شادی میں 15 لاکھ روپے خرچ کیا، تو 2-4 دن تک لوگ اس کا نام کرتے ہیں کہ ارے فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 15 لاکھ روپے خرچ کیے، فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے، اتنے براتیوں کو لیوا گیا تھا، اپنی بیٹی کو اس نے جہیز میں کار دیا ہے، اس نے اپنے داماد کو جو ہے اپاچی گاڑی دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ اس فکر کے ساتھ پیسے خرچ کر رہے ہیں اور معاشرے اور سماج میں لوگ نام بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے دن تک لے؟ 2 دن تک، 4 دن تک، 2 مہینے تک، 2-4 سال تک نام ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، کسی نے بہت زیادہ اگر پیسہ صرف کر دیا اور سب سے الگ تھلگ طریقے سے اگر شادی کر لی تو اس کا نام آدمی تا عمر کرتا رہتا ہے، یعنی جب تک لے زندہ رہتا ہے وہ شادی اس کے نگاہوں کے سامنے گزرا کرتی ہے، وہ شادی ہمیشہ اس کے نگاہوں کے سامنے آیا کرتی ہے اور لوگ ہمیشہ اس کے شادی کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر کب تک؟ جب تک لے اس دنیا میں زندگی ہے۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے انتقال کر گئے اور آپ کے بارات میں جو حضرات تشریف لے گئے تھے، ان حضرات کا جب اس دنیا سے انتقال ہو گیا تو آپ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ملے گا، آپ کی شادی کا چرچا کرنے والا کوئی نہ ملے گا، آپ کی بڑائی اور تعریف کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایسی شادی کا ذکر کروں، آئیے ایک ایسے نکاح کا ذکر کروں کہ جس نکاح کو اس دنیا میں ہوئے 1400 صدیاں گزر گئی، 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی دنیا اس شادی کا ذکر کرتی ہے، آج بھی دنیا اس شادی کا تذکرہ کرتی ہے، آج بھی دنیا اس نکاح کا ذکر کیا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ بتاؤ اس شادی میں کتنے پیسے خرچ ہوئے تھے؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنے دہیج دیے تھے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنے جہیز دیے تھے اور اپنے شوہر کو کون سی گاڑی دیا تھا۔ حضرات خاتون جنت ہیں، حضرت حسنین کریمین کی والدہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ مطالعہ فرمائیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، باپ شہنشاہ کونین ہیں، دونوں جہان کے مالک ہیں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ جب بڑی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رشتے آنے لگے، پیغام آنے لگے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاروں بیٹی میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چاہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رسول پاک کی چہیتی بیٹی تھی۔ جب حضرت فاطمہ بالغ ہوئی اور شادی کرنے کی عمر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شادی کے پیغام آنے لگے، میرے آقا کی بارگاہ میں
पैगाम रोज आ रहे हैं। चुनांचे मेरे आका की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह मुझसे कर दीजिए। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया अभी फातिमा छोटी है। चुनांचे फिर दूसरे दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह मुझसे कर दीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अभी फातिमा छोटी है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी पहले से मौजूद थी, इसलिए हजरत उस्मान नबी की बारगाह में गुजारिश नहीं कर सकते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिम्मत इसलिए कहने की नहीं की क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत गरीब थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत कुछ ठीक ना थी, लेकिन सहाबाए किराम ने मशवरा के साथ कहा अली तुम नबी की बारगाह में गुजारिश करो, तुम नबी की बारगाह में अर्जी पेश करो, अली तुम नबी की बारगाह में फातिमा के निकाह के लिए पैगाम दो, तुम्हारी अर्जी सुनी जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बात मान लेंगे। हजरत अली उज़्र पेश करते हैं मैं गरीब हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम नहीं मेरे रिश्ते को कबूल फरमाएंगे या नहीं फरमाएंगे। हजरत सहाबा ने यहाँ तक कहा हम तुम्हारी माली इमदाद करेंगे, लेकिन तुम नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने के मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए नबी की बारगाह में। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हया माने थी कि मैं अपने ख्याल का इजहार नबी की बारगाह में करूं, इसलिए कि जब मैं 7 दिन का था या 14 दिन का था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी किफालत की जिम्मेदारी ली थी। मैं कैसे नबी की बारगाह में कहूँ, बचपना मैंने नबी की जो है साए में गुजारा है, मैंने अपना बचपना नबी के सामने गुजारा है, मैं नबी की बारगाह में कैसे अरीज़ा पेश करूं कि या रसूल अल्लाह अपनी फातिमा का निकाह मुझसे कर दीजिए। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबाए किराम ने खूब इसरार करने के बाद नबी की बारगाह में भेजा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं नबी की बारगाह में, शर्म से चेहरा झुका हुआ है, हजरत हया माने हैं ख्याल इजहार करने के लिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली कहो कैसे आना हुआ, अली कुछ मकसद है आने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली अपने सर को झुकाए हुए हैं, हया माने है कि अपने ख्याल का इजहार करें, कैसे कहें या रसूल अल्लाह फातिमा की शादी मुझसे कर दीजिए। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली तुम कहो तुम्हारी अर्जी सुनी जाएगी, अली तुम कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ख्याल का इजहार किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली मुझे मंजूर है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं अली तुमसे कबल अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता आया था और ये कह कर गया है कि या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह अली के साथ पढ़ा दें, या रसूल अल्लाह फातिमा का अक़द हजरत अली से बात दें। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया है। या रसूल अल्लाह आप उसकी रस्म दुनिया में पूरी फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के रिश्ते को मंजूर कर लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ अली तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास महर के लिए कुछ है। हजरत मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, अपनी सारी मालो दौलत मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर छोड़ आए थे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी सारी मालो दौलत मक्कतुल मुकर्रमा में छोड़ आया हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे पास सिर्फ एक घोड़ा है, एक तलवार है और एक ज़रा है जिससे मैं जंग में जाया करता हूँ। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली घोड़े तुम्हारे काम की चीज़ है, तुम जिहाद में जाया करते हो, तलवार तुम्हारे काम आएगी, तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो, ऐसा करो ज़रा को फरोख्त करके कीमत लाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी ज़रा बेचने के लिए बाजार जाते हैं। जब बाजार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, रास्ते में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है। अर्ज करते हैं अली कहाँ जा रहे हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं बहुक्म नबी मैं अपनी ज़रा बेचने जा रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मामलात पूछे। हजरत अली ने सारे मामलात बताए कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मेरा रिश्ता तय हो गया है, महर के लिए मैं अपनी ज़रा बेचने जा रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला
تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی زرہ تم اپنی مجھے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ حضرت عثمان کو دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 480 دینار دیے زرہ کی قیمت. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ زرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا تحفے میں کہ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہونے جا رہا ہے. حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے. وہ عثمان جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہے جس نے دنیا میں 2 مرتبہ جنت خریدی. وہ عثمان جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ عثمان جن کے جنتی ہونے کی بشارت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی تھی. حضرات دنیا میں بہت سے مالدار ہوتے ہیں لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا مالدار بہت کم ملے گا, اس لیے کہ وہ دل کے بھی مالدار تھے. اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مال جو ہے اپنی دولت لٹایا کرتے تھے. حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ خرید کر زرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور تحفہ دے دیا. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قیمت آپ جو ہے لیجئے, آپ قبول فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری قیمت لی اور اس میں سے ایک مشت نکال کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا اے بلال ان پیسوں سے, ان روپیہ پیسوں سے, ان درہم و دینار سے تم حضرت فاطمہ کے لیے خوشبو کا انتظام کرو. اور ساری رقم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا اے ام سلمہ تم فاطمہ کے ضرورت کے سامان کی تیاری کرو. فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے میں کرنے جا رہا ہوں, فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کرنے جا رہا ہوں. حضرات حضرت فاطمہ کے نکاح کی تیاری ہو رہی ہے. حضرت فاطمہ کے جو ضرورت کے سامان تھے وہ ضرورت کے سامان ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کر دیا. حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام تشریف لائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں اعلان کیا جائے کہ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہونے جا رہا ہے اور ظہر کی نماز میں سارے لوگ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائیں. میرے آقا نے اعلان کرایا, سارے عام اور خاص لوگ مسجد نبوی شریف میں اکٹھا ہو گئے. ظہر کا وقت تھا, سارے صحابہ تشریف فرما ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا. سرکار نے نکاح کا خطبہ پڑھا. پھر خطبہ سے جب فارغ ہوئے تو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد باندھ دیا, نکاح ہو گئی. حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح میں ضرورت کے جو سامان دیے گئے, مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں 2 مٹی کے گھڑے تھے, ایک تکیہ تھا, 2 گدے تھے اور ایک چکی تھی, اس طرح کے اور ضرورت کے سامان تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو میری امت کے وہ لوگ جو غریب ہوں گے, جن کی کئی بیٹیاں ہوں گی, وہ اپنے بیٹیوں کو کیسے جہیز دیں گے؟ وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے رخصت کریں گے؟ وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کریں گے؟ اگر میں نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو میرا جہیز دینا یہ امت کے لیے دلیل بن جائے گی اور غریبوں کی بیٹیاں ترسیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو جہیز میں فلاں چیز دی تھی, فلاں قیمتی چیز دی تھی, اور میرے والد نے تو مجھے جہیز میں کچھ بھی نہ دیا. اس لیے تعلیم امت کے لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے جہیز میں کوئی قیمتی چیز نہ دیا بلکہ ضرورت کے کچھ سامان دیے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دیا. جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, हज़रत फ़ातिमा से पानी तलब किया। हज़रत फ़ातिमा काब में पानी लाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी में कुल्ली किया और फिर उस पानी को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने पर और चेहरे पर सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का छिड़काव किया और फिर फ़ातिमा से फरमाते हैं, अय फ़ातिमा पीठ फेरो। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पीठ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का छिड़काव करते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब किया। हज़रत अली कहते हैं, मैं समझ गया मेरी बारी आई है। हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पानी लेकर हाजिर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लिया, उसमें कुल्ली फरमाई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सीने और उनके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया। फिर कहा पीठ फेरो और उनके पीठ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का छिड़काव किया और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उऊज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैंने अली और उसकी औलाद को शैतान की पनाह से तेरी पनाह में किया। ऐ मौला, मैंने अली और उसकी औलाद को तेरी पनाह में शैतान मरदूद से किया, तू इनकी हिफाजत फरमा। मेरे नबी ने ये दुआ फरमाई। हज़रात, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के निकाह का खुतबा पढ़ा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह का खुतबा पढ़ा और अक़्द बांध दिया, तो फिर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हजरात के लिए दुआ फरमाई, सआदत और बरकत के लिए दुआ फरमाई। और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, इनके जरिया से नेक और सालिह औलाद बकसरत पैदा फरमा। हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हुई। और फिर दुनिया ने देखा हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए से जो औलाद इस दुनिया में आई, वो शहीद आजम बन करके चमके, इमाम हुसैन बन करके चमके, इमाम हसन बन करके चमके। और फिर दुनिया ने देखा आज तक जितने अजिल्ले उलमाए किराम और अइम्माए किराम इस दुनिया में आ रहे हैं, वो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ही नस्ल से आ रहे हैं। हज़रात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और फिर खजूर का एक तबक मंगाया और सहाबा से फरमाया, इसे लूट लो। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शेरनी जो है निकाह के बाद सहाबा से कहा लूट लो, छुआरे थे तो ये सुन्नत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारी रिवाज हमारे माबैन कायम है, लेकिन हमने तरीका कुछ बदला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का निकाह हज़रत फ़ातिमा से हो गया। हज़रत फ़ातिमा अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर रह रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से खूब मोहब्बत फरमाया करते थे। लेकिन मैं तुम्हें सोचने का मिजाज देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खालिक व मालिक बनकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालिक के कुल बना करके भेजा है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के हर चीज़ के मालिक हैं। अगर मेरे पैगंबर चाहते अपनी बेटी को क्या से क्या ना दे देते, लेकिन मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी को कोई कीमती चीज़ ना थी। हजरात, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, क्या पैगंबर की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल नहीं है? क्या पैगंबर इस्लाम की बेटी तुम्हारी बेटियों के लिए नमूने अमल नहीं है? हजरात, यकीनन पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी और पैगंबर इस्लाम की बेटी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो ए मुसलमानों, तुम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए अपनी बेटी की शादी करो, अपने बेटों की शादी करो। और बेटियों और भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि तुम अपनी सीरत जो है, अपने सीरत को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साँचे में ढालो और बेटियाँ अपने सीरत को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साँचे में ढाले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके घर से आफत और मुसीबतें दूर हो जाएंगी, आपके घर से परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह एकदम सादगी के साथ किया, बिल्कुल सादगी के साथ किया, जो कि मालिक के कौनैन हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम अपने बेटी को खूब ज़्यादा जहेज़ देकर माशरे का जो है मिजाज बिगाड़ रहे हैं, हम खुद अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं। हमारे माशरे और हमारे समाज के जो हजरात मालदार हैं, उन हजरात ने जो है रिवाज को और दस्तूर को बढ़ाया है, जिसका आज सज़ा गरीबों की बच्चियां पा रही हैं। कि गरीब बाप है, मजदूरी करता है,
اب مالداروں نے معاشرے میں سماج میں رسم و رواج قائم کر دی ہے، گاڑی دینا، اپاچی دینا، طرح طرح کے سامان دینا، واشنگ مشین دینا۔ غریب باپ جو دن بھر مزدوری کرتا ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے گاڑی کا انتظام کرے گا؟ کہاں سے واشنگ مشین کا انتظام کرے گا؟ کہاں سے کولر اور فریج کا انتظام کرے گا؟ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ نکاح کو تم آسان کرو۔ آج ہمارے سماج کے لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، نکاح کو دشوار بنا دیا ہے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ سب طریقہ ہٹ کر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہے نکاح کو آسان کرو، لیکن آج ہمارے سماج کے لوگ نکاح کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ مجھے بتائیے کہ غریبوں کی بچیاں کیا کریں؟ یا تو وہ اپنی جان دے دیں یا تو پھر اپنے ماں باپ سے جہیز کا مطالبہ کریں۔ لیکن حضرات ہمارے معاشرے اور سماج کے مالداروں کو چاہیے کہ وہ اس رواج کو ختم کریں، وہ اس رسم کو ختم کریں۔ اگر ختم نہ کیے تو میدان محشر میں وہ مالدار جواب دیں گے، وہ مالدار ذمہ دار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے ایسی حرکتیں کیوں کی اور تم نے میری سنت کو زندہ کیوں نہیں کیا، اور میری سنت کو زندہ کر کے لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کی دعوت کیوں نہ دی۔ اگر آج کوئی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بیٹے کی شادی کرے، اپنے بیٹی کی شادی کرے، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ گرا ہوا انسان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا شریعت پڑھو، شریعت کے مسائل پر عمل کرو، دین اسلام کی تاریخ پڑھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کم سے کم پیسے میں شادی کیجئے، اچھا سا اچھا شادی آپ کی ہوگی اور آپ کا نکاح بھی برکت والا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات آئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت سے شادی 4 باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے: مال اور دولت کی بنیاد پر، خوبصورتی اور حسن و جمال کی بنیاد پر، اور حسب و نسب کی بنیاد پر، اور دینداری کی بنیاد پر۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم دینداری کو ترجیح دو۔ مطلب یہ ہے پہلے دینداری دیکھو تب مالداری دیکھو، پہلے دینداری دیکھو تب خاندانی شرافت دیکھو، پہلے دینداری دیکھو تب مال و دولت دیکھو، تب حسن و جمال دیکھو۔ حضرات آئیے میں اسی ٹاپک پہ آپ کو سناتا چلوں۔ حضرات صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت کے فرمان کے سائے میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرات اٹھاؤ صحابہ کی تاریخ۔ ایک مشہور صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، مگر ان کی رنگت بڑی کالی تھی، ان کا چہرہ بالکل سیاہ تھا، جن کی بنیاد پر انہیں لوگ اسود کہہ کر پکارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ انہیں اسود کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ عرب میں جو حضرات کالے ہوتے تھے انہیں اسود کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مگر ان کی رنگت بڑی کالی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، وہ ایک غلام تھے۔ مدینہ طیبہ آئے، ان کی پوزیشن اتنی گری ہوئی تھی کہ ان کے پاس کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کے پاس کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ اسود بڑے پریشان تھے کہ آخر میں کیا کروں۔ کسی نے کہا عبداللہ اسود تم مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، وہاں تمہاری بات بن جائے گی۔ حضرات گئے عبداللہ اسود، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، دیکھتے رہ گئے، نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ حضرات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں رہنے کی اجازت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں رہنے کی اجازت چاہتا ہوں، مرحمت فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ اسود کو اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب حضرت عبداللہ اسود نبی کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں، نبی کی خدمت میں رہ رہے ہیں، نبی کے سائے کرم میں رہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے ایک دن ان کے خیال میں آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا مزہ تمام طریقوں سے حاصل کر لیا ہے، مگر شادی ایک باقی ہے کہ میں نے شادی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے، شادی سے میں نے کوئی لطف نہیں اٹھایا ہے۔ تو انہوں نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرات جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر شادی کرنا چاہی اور مدینہ طیبہ کے ہر قبیلے میں اپنے رشتے کے لیے پیغام بھیجا، تو مدینہ طیبہ کے سارے قبیلے سے انہیں یہی جواب ملا کہ عبداللہ تم اتنے اچھے نہیں ہو کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر
دیں, عبداللہ تم اتنے خوبصورت نہیں ہو کہ ہم اپنے قبیلے کی بچیوں کا نکاح تم سے کر دیں, عبداللہ تم اتنے ہینسم نہیں ہو کہ ہمارے قبیلے کی بچیاں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں. حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ اسود مایوس ہو جاتے ہیں, گئے نبی کی بارگاہ میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ اسود کا چہرہ دیکھا, مایوسی تھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عبداللہ اسود تم آج مایوس کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور بس یہی نہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ طیبہ کے ہر قبیلے میں اپنے رشتے کا پیغام بھیجا ہے, اپنی شادی کا پروانہ بھیجا ہے, مگر یا رسول اللہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میرے رشتے کو کسی قبیلے نے قبول نہ کیا, ہر قبیلے نے نفی میں جواب دیا, اور یہی کہا عبداللہ اسود تم اس لائق نہیں ہو کہ ہمارے خاندان کی بچیاں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, ہماری بیٹیاں تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. حضرات میرے نبی نے فرمایا عبداللہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکو میں تمہارے نکاح کا بندوبست کرتا ہوں. حضرات پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مدینہ طیبہ کا جو سب سے بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے کی جو سب سے خوبصورت بیٹی تھی اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالے کلوٹے صحابی کا رشتہ طے فرمایا, اور صحابی رسول حضرت عبداللہ اسود سے کہا اے عبداللہ اسود جاؤ تم اسے میرا پیغام سناؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا ہے. حضرات دوپہر کا وقت تھا, حضرت عبداللہ اسود گئے نبی کے فرمان کی مطابق. اس زمانے میں دوپہر کے وقت کوئی کہیں جاتا نہیں تھا, اس لیے کہ لوگ دوپہر کے وقت کھانا کھا کر آرام کیا کرتے تھے. اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت رہتی تب وہ کسی کے پاس کسی کے گھر جایا کرتا تھا. عبداللہ اسود گئے, دوپہر کا وقت تھا, گھر والوں نے سوچا کون دستک دے سکتا ہے, کوئی دوپہر کے وقت تو آتا نہیں ہے, آج کوئی آیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینے میں کوئی حادثہ ہو چکا ہے, مدینے میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے. حضرات گھر کے مالک نے آیا, دستک کے دینے والے کے لیے دروازہ کھولا اور ان کے ساتھ میں ان کی بیٹی بھی آئی اور پردے کے آڑ سے کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں کہ مدینے میں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا ہے, کہ آخر آج کیوں کوئی آیا ہے. دروازے پر جب انہوں نے دستک دی تو گھر کے اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. حضرات گھر والوں نے جب دیکھا کہ نبی کے مہمان آئے ہیں, صحابی رسول آئے ہیں, تو خوب اچھے بستر پر بٹھایا اور خوب اچھے اچھے کھانے کھلائے, اور پھر خوب کھانا کھلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ عبداللہ اسود کہو کیسے آنا ہوا ہے, عبداللہ اسود کہو آنے کا مقصد کیا ہے. تو حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق میں آپ کے گھر آیا ہوں. کہا کہو کس لیے آئے ہو؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ نکاح آپ کے بیٹی سے طے کر دیا ہے. حضرات اتنا سننا تھا, وہ سردار کھڑا ہو جاتا ہے, قبیلے کا سردار جو ہے ناراض ہونے لگتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کہاں میری بیٹی جو قبیلے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور کہاں یہ کالا کلوٹا انسان, مگر کرے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اگر رشتے کو انکار کرتا ہے, اگر رشتے کو انکار کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ایمان چلا جائے گا, ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اور اگر رشتے کو منظور کرتا ہے, اگر رشتے کو منظور کرتے ہیں تو ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہوتی ہے. حضرات انہوں نے ابھی پس میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں کیا کروں, رشتے کو قبول کروں کہ رشتے کو انکار کروں. حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں جلدی کیجئے مجھے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے, جلدی کیجئے میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور کہوں گا. حضرات تھوڑی دیر رکے, جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں آپ کے خاموشی نے مجھے جواب دے دیا ہے, آپ کے جامد و ساکت زبان نے مجھے جواب دے دیا ہے, میں جا کے نبی کی بارگاہ میں کہوں گا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے طے کیے ہوئے رشتے کو انکار کر دیا ہے, یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے رشتے کو جو ہے ٹھکرا دیا. حضرات جب اتنا کہا اور الٹے قدم صحابی رسول پھرتے ہیں تو پردے کی آڑ سے آواز آتی ہے کہ او جانے والے ذرا ٹھہر جا, او جانے والے ذرا رک جا. حضرات اتنا کہتی ہے وہ لڑکی, اس کے بعد اپنے باپ سے کہتی ہے ابا جان آپ رشتے کو قبول کر لیجئے, میں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں, میں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہاں ابا جان نکاح کے بعد اگر مدینہ طیبہ
کی کسی لڑکی نے مجھے تانا دیا کہ اے لڑکی تمہارے شوہر تو کالے ہیں، یا ابا جان اگر مدینہ کے کسی لڑکی نے مجھے یہ تانا دیا کہ تمہارے شوہر تو بڑے ساولے ہیں، تو ابا جان میں ان سے یہ فخر کے ساتھ کہہ سکوں گی کہ اے مدینے کی کنیاؤں سنو، تم وہ ہو کہ تمہارے رشتے کا انتظام تمہارے ماں باپ نے کیا ہے۔ اے مدینے کی لڑکیوں سنو، تم وہ ہو کہ تمہارے شادی کا انتظام تمہارے بھائیوں اور بہنوں نے کیا ہے۔ اے مدینے کی بچیوں سنو، اے مدینے کی دوشیزاؤں سنو، تم وہ ہو کہ تمہارے رشتے کا انتظام تمہارے رشتہ داروں نے کیا ہے، مگر مجھے یہ فخر حاصل ہے میرے رشتے کا انتظام اللہ کے رسول نے کیا ہے، مدینہ والے آقا نے کیا ہے۔ وہ لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے ابا جان آپ آنے والے کو نہ دیکھیے، آپ بھیجنے والے کو دیکھیے، ارے آنے والا اگرچہ کالا ہے مگر بھیجنے والا تو نور العلی نور ہے، بھیجنے والا تو خوبصورت ہے، بھیجنے والا تو سید الانبیاء والمرسلین ہے، بھیجنے والا تو امام الانبیاء والمرسلین ہے۔ حضرات رشتہ منظور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ اسود گئے نبی کی بارگاہ میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چہرے پہ خوشی تھی، نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ کہو کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رشتہ منظور ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ اسود جاؤ تم اپنی شادی کی تیاری کرو۔ رو پڑے، آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار ہو گئی، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہے، میں اپنے شادی کا انتظام کیسے کروں، میں اپنے نکاح کا انتظام کیسے کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی جو ہے درہم و دینار سے بھری ہوئی ہاتھ بڑھایا اور صحابی رسول کو دیا اور کہا جاؤ تم اپنے شادی کا انتظام کرو۔ حضرات اعلی حضرت اسی کو کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں درہم و دینار تھے، بڑھائے ہاتھ صحابی رسول کو دیا اور کہا جاؤ رشتے کا انتظام کرو۔ اب حضرت عبداللہ اسود گئے مدینہ کی مارکیٹ میں، شادی کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، آج شادی کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ اسود مدینہ کی مارکیٹ میں شادی کی خریداری کر رہے ہیں، شادی کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں، کچھ سامان انہوں نے خرید بھی لیا تھا۔ اتنے میں اسلام نے میدان جنگ سے آواز دی، کسی صحابی رسول نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرات جب یہ آواز حضرت عبداللہ اسود کے کانوں تک پہنچتی ہے تو حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکاندار کے سامنے وہ شادی کی جو خریداری انہوں نے کی تھی وہ ان کے سامان واپس کیے اور کہا مجھے جنگی سامان لینا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ اسود جو ہے نیزہ خریدتے ہیں، گھوڑے خریدتے ہیں، تلوار خریدتے ہیں اور میدان جہاد میں لڑنے کے لیے جا کر مجاہدین اسلام کے جو ہے صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے اجازت نہ لی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے جاتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میرے صحابی تم شادی پہلے کرو، جہاد بعد میں کرنا، شادی تم کر لو، جہاد ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا نہیں، سرکار کی اجازت کے بغیر گئے مجاہدین کے صف میں شامل ہو گئے۔ حضرات جب لڑائی ہوئی تو صحابی رسول حضرت عبداللہ اسود نے خوب جم کر لڑائی لڑی اور نہ جانے کتنوں کو قتل کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح بھی ملی مگر خدا کی شان اسی جنگ میں صحابی رسول شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرات جب جنگ ختم ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی لاش اکٹھا کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار تھی، میرے آقا کے چہرے سے آنسو چھلک رہے تھے۔ حضرات میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر کیوں آئی ہیں؟ جنگ میں فتح تو ہمیں ملی ہے، یا رسول اللہ جنگ میں کامیابی تو ہم نے حاصل کی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میری آنکھیں اس لیے آنسوؤں سے اشکبار ہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج عبداللہ اسود کی شادی تھی، اس نے شادی نہ کی اور جنگ میں آیا اور خدا کی شان اسی جنگ میں شہید ہو گیا، اس لیے میرے آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار ہیں، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرات روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ اسود کا جنازہ اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پنجوں کے بل چل رہے تھے، کبھی اپنی ایڑی مبارک کے بل چل رہے تھے، اور جب حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو قبر میں رکھا جا رہا تھا تو میرے پیغمبر نے ایک جگہ ارشاد فرمایا مجھے منظور ہے۔ حضرات جب حضرت عبداللہ اسود کی تجہیز و تکفین ہو گئی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سوال کیا یا رسول اللہ جب حضرت اسود کے جنازے کو لے جایا جا رہا تھا، یا رسول اللہ جب حضرت اسود کا جنازہ لے کے لوگ جا رہے تھے تو آپ کیوں پنجوں کے بل چل رہے تھے، آپ کیوں ایڑی مبارک کے بل چل رہے تھے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ عبداللہ اسود کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوئے تھے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے میں
पंजों के बल चल रहा था, एड़ी मुबारक के बल चल रहा था। हजरात फिर सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हजरत अस्वद को कब्र में रखा जा रहा था, आपने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मुझे मंजूर है, इसमें क्या हिकमत थी? हजरात नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, जब हजरत अब्दुल्ला अस्वद का जनाजा कब्र में रखा जा रहा था तो फरिश्ते के अलावा जो है जन्नत की हुरें कह रही थी, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला अस्वद को मेरे निकाह में दे दीजिए। जन्नत की हुरें कह रही थी, या रसूल अल्लाह, अस्वद को मेरे निकाह में दे दीजिए। तो उस बच्ची ने कहा जिससे अब्दुल्ला अस्वद का रिश्ता तय हुआ था, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला अस्वद का निकाह मुझसे तय हुआ था, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला अस्वद को मुझे दे दीजिए। तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मुझे मंजूर है। हजरात मुझे बताओ, हजरत अब्दुल्ला अस्वद को ये मकाम और मर्तबा कहाँ से मिला? अब्दुल्ला अस्वद के तो वो पोजीशन थी कि उनके पास कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। मगर कुर्बान जाओ, जब उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अख्तियार की है, जब उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में पनाह ली है, तो अब्दुल्ला अस्वद का मकाम इतना बुलंदो बाला हो गया कि कबीले की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की उनसे निकाह करने के लिए तैयार हो गई और जन्नत की हुरें अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला अस्वद को मुझे निकाह में दे दीजिए। ये मकाम और मर्तबा हजरत अब्दुल्ला अस्वद को कहाँ से मिले, कहाँ से मिला? तो तुम्हें भी बरेली के इमाम अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की जुबान में कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।